انکل سام کہتے ہیں امریکہ کا. انکل سام کے ملک کا ایک بچہ تھا, اس کا نام بھی سام تھا, سیم تھا اس کا نام, ٹھیک ہے, سیم. انگلش میں ہم سیم کہتے ہیں, ویسے اردو میں ہم سام کہتے ہیں. تو اس سیم کا جو باپ تھا وہ بڑا غریب تھا, مزدوری کرتا تھا, گھر کا گزارا نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ اس کو چھوڑتا نہیں تھا. اس کی ماں اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی, کچھ اور کرو, کچھ اور کرو, کچھ اور کرو. نہیں, کیونکہ اس کو وہ بعض لوگ پیسے کو برا سمجھتے ہیں. نہیں بس ٹھیک ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, پیسہ تو برائی کی جڑ ہے, برا ہوتا ہے. ہمارے خاندانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, ہمارے بڑے بھی پاس کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ساری عمر غربت میں رہتے ہیں, کیونکہ جس چیز سے آپ محبت اور لگاؤ نہیں رکھو گے وہ آئے گی نہیں آپ کے پاس. آپ پیسے سے پیار نہیں کرو گے, نفرت کرو گے, برا کرو گے, تو آپ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے. تو اس کا باپ ٹالتا رہتا تھا. جب یہ بچہ 4-5 سال کا, سیم 4-5 سال کا ہوا, تو اس کی ماں نے کیا کیا کہ اس زمانے میں امریکہ کے اندر, جو امریکہ اور یورپ میں آپ نے دیکھا ہوگا پرانی فلموں کے اندر بھی, کہ گھر کے دروازے کے اوپر دودھ کی بوتل صبح چھوڑ جاتے ہیں, شام کو لے لیتے ہیں خالی بوتلیں, اور اس طرح سے وہ کرتے ہیں. تو یہ کام شروع کرا دیا, تو اس سے کچھ ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ مرغیاں لے دی, انڈے بیچتا رہا, تو یہ کام ہو گیا. ابھی وہ مشکل سے 10-15 سال کا تھا, اس کا کاروبار کے اندر ذہن لگ گیا. اس نے کیا کیا, اس نے ایک کھوکھے سے اپنے گھر کے پاس ایک اسٹور سا کھول لیا, ایک دکان کھول, اور وہ کام کرنے لگا. یہاں سے وہ کماتا چلا گیا, بڑھتا چلا گیا. اس نے پھر ایک اپنے علاقے کے اندر ایک بڑی دکان لے لی, بڑی دکان کرائے پہ لے لی, اور اس کے بعد اس دکان کو خوب چلایا. جتنے عرصے کا اس کا وہ لیزنگ پیریڈ تھا, اس نے خوب چلایا, اور دن رات محنت کی, اور بڑی اچھی پالیسی, سستا مال بیچتا. اس کے بعد کیا ہوا, وہ بہت اچھا ہو گیا, بہت ترقی کر گیا. لیکن جب دکان کے کرائے کا, لیز کا کانٹریکٹ بڑھانے کا, ایگریمنٹ بڑھانے کا ٹائم آیا, تو جو مالک تھا اس دکان کا, اس نے کہا کہ نہیں بھائی, میں تو تمہیں نہیں دے رہا. اس کے دل میں یہ آیا کہ یہ اتنا کما رہا ہے, مجھے تو جو ہے وہ چند 100 دے رہا ہے, اور ہزاروں ڈالرز کما رہا ہے یہ. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں تو تم کو کرائے پہ اب نہیں دوں گا, اور اس نے کہا میں خود چلا لوں. اب اس کو خیال آیا کہ بھائی میں جو ہے نا یہ غلط کر بیٹھا, میرے کو اپنی دکان لینی چاہیے تھی. لیکن ابھی تک اس کا چونکہ پلان میں نہیں تھا, کوئی اتنا بجٹ بھی نہیں تھا, اور ابھی تو وہ اس کا اسٹرگل پیریڈ تھا. تو اس نے کیا کیا, اس وقت اس کی شادی ہو چکی تھی جب یہ مسئلہ آیا. اس نے کیا کیا, اپنے سسر سے, فادر ان لا سے اس نے لون لیا, اور ایک دکان خرید لی کہ یہ جو بگ ہے نا, اس سے میں بچ جاؤں. اپنی خریدی, جس طرح بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی دکانیں خرید کے اپنا کاروبار کرتی چلے جاتی ہیں. دنیا میں بہت ساری ہیں, پاکستان انڈیا میں بھی بہت ساری ہیں, کہ ان کی اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی بلڈنگ, اپنی دکان خریدیں گے, اور وہاں پر اپنا اسٹور کھولیں گے. اس نے پھر کیا کیا, اس کو خوب بڑھایا, خوب چڑھایا, اور خوب سستا مال بیچتا چلا گیا, اور بہت بہت آگے ترقی کرتا چلا گیا. اس کے بعد اس نے لون نپٹایا. پہلی فرصت, آپ بھی کسی سے لون لیں, پہلی فرصت میں لون چاہیے کہ میں بڑھا کے دوں گا, نہیں, آپ بس لون جیسے ہی آپ کے پاس سہولت ہو. اس نے اپنے فادر ان لا کا لون پہ پورا کیا, اور اس کے بعد اس نے اس پیسے کے اندر جو ہے, اور اس نے پھر جو مزید پیسے ہوئے تو اس نے ایک اور دکان خرید لی. پھر اس نے ایک بندے کو دیکھا تھا, وہ بڑا اچھا دکان کو سنبھالتا تھا. اس نے کہا کہ بھائی تو میرے پارٹنر آ جا, میرا مینیجر آ جا, اور میں تجھے پروفٹ میں سے بھی دوں گا. وہ اس نے کہا نہیں, میں بہت سیٹ ہوں, یہ وہ. بہرحال وہ پیچھے پڑا رہا, اور آخرکار اس بندے نے وہاں سے چھوڑ کے اس کے پاس آ گیا. اب اس کو اس نے دے دی. اب یہ کاروبار کے اندر جتنے لوگ رکھتا تھا ان کو وہ ایسوسیٹ کہتا تھا کہ یہ میرے پارٹنر ہیں, اور ان کو فروٹ آف سکسیس یعنی پروفٹ میں سے بھی حصہ دیتا تھا, اور کوشش کرتا تھا میری کمپنی کے شیئرز بھی لے. اس کے بعد 1 سے 2 ہوا, 2 کمپنیوں کا جو پروفٹ آیا تو اس سے جلدی لے لی دکان, 3 کا پروفٹ ہوا تو مزید جلدی لے لی, پھر 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 دکانیں خریدتا رہا, اور بڑے بڑے اسٹور بناتا رہا. آج اس کے 20,000 اسٹور ہیں امریکہ کے اندر, 20,000 اسٹور, بہت بڑے بڑے ہیں, بہت سستا مال بیچ رہا ہوتا ہے, اور دنیا میں اس کا نام. اور اس کے امپلائیز کتنے, 20 لاکھ سے زیادہ اس کے ملازم ہیں جنہیں وہ ایسوسیٹ کہتے ہیں.
اس بچے کا نام ہے سیم والٹن، جس کے نام پہ والمارٹ ہے۔ جب تک وہ حیات رہا دنیا کا امیر ترین آدمی رہا۔ اس کے بزنس ماڈل کو کہتے ہیں ریگس ٹو ریچز۔ اس نے ریگس کا کانسیپٹ دیا۔ وہ کیا کرتا تھا، اپنے جو اس کے اپوننٹ ہوتے تھے، یعنی جو اس کے کمپٹیٹرز ہوتے تھے، ان کی اسٹریٹجیز پہ نظر رکھتا تھا اور وہی کرتا تھا، تو وہ کہاں سے کہاں ہو گیا۔ تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کاروبار کی۔